آج 14 اگست ہے۔ 14 اگست اس حوالے سے اہم دن ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کی قربانیوں کے صلے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آزاد ملک عطا کیا تھا جسے بنے آج 73 سال گزر گئے۔ 73 سالوں بعد اس ملک کی تیسری نسل اپنی جوانی کو پہنچ چکی ہے، لیکن کیا ان 73 سالوں میں ہم اپنے مقصد کو یاد رکھ پائے یا پھر ہمیں بھلا دیا گیا ہے؟ پاکستان کے بننے کے وجوہات کیا تھیں، مقاصد کیا تھے؟ ان مقاصد کو پانے کے لیے ہم کہاں کامیاب ہوئے اور کہاں ہمیں ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا؟ اندرونی اور بیرونی سازشیں کر کے اس ملک کو کس طرح خطروں کی دلدل میں دھکیلا گیا، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ 73 سال بعد آج اس ملک کے باسیوں کی تیسری نسل یہ کہنے پر مجبور ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ذہن سازیاں کر دی گئی ہیں کہ 73 سال پہلے پاکستان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ انڈیا کو کیوں توڑا گیا؟ اگر ہم انڈیا کے ساتھ ہوتے تو کیا فرق پڑتا؟ اس ملک کو بنا کر ہم نے کیا حاصل کیا؟ آج حقیقت یہ ہے کہ ہر دوسرا تیسرا نوجوان اپنے ذہن میں یہی سوالات اور خیالات رکھتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان بننے سے پہلے کے حالات سے بالکل ہی باخبر رکھا گیا ہے کہ پاکستان کن وجوہات پر بنایا گیا، کہ اس وقت ہندوستان میں یوں سمجھ لیجئے کہ ویسی ہی حالت اور کیفیت تھی یا اس سے بدتر تھی جو آج ہندوستان میں موجود ہے، کہ باقاعدہ طور پر مہم جاری تھی کہ ہندوستان ہندوؤں کا ہے، لہذا یہاں سے مسلمان بے دخل ہو جائیں، یا اگر یہاں پر رہنا ہے تو ہماری غلامی میں، ہماری نوکری چاکری میں رہیں۔ کوئی مسلمان جائیداد کا مالک نہیں رہ سکتا، کاروبار اپنا نہیں کر سکتا، اور آج وہاں بسنے والے مسلمانوں سے اگر کوئی آج کا جدید ذہن رکھنے والا نوجوان جا کر پوچھے کہ آج کل کے حالات میں تمہاری سوچ اور احساس کیا ہے، تو شاید وہ یہی جواب دے گا کہ آج سے 73 سال پہلے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا تھا وہی میرا ذہن اور سوچ ہے، کہ مسلمانوں کو ایک الگ ریاست چاہیے کہ جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا رہ سکیں۔ تو اس وقت حالات کو جانچتے ہوئے اسلام کے کچھ قائدین نے لوگوں سے رابطے کیے، مشاورتیں کی، قراردادیں منظور کی، اور پاکستان کا ایک تصور لوگوں کے سامنے رکھا کہ اگر ہندوؤں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک اسلامی مملکت کی ضرورت ہے۔ ان کے سامنے اسلام کا نظریہ، عقیدہ توحید کا نظریہ
رکھا گیا جس کی بنیاد پر تمام ہندوستان کے مسلمان لبیک کہتے ہوئے متحد ہو گئے تھے۔ اس وقت ایک ہی سوچ اور احساس تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ شاید ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں کاروبار ہوگا تو ہماری معاشی حالت بہتر ہو جائے گی۔ نہیں، اگر وہ مال و اسباب پر ہی ہجرتیں کرنے پر یا اپنا سب کچھ قربان کرنے پر مجبور ہوتے تو یقین کیجئے وہاں سے نکلنے والے ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں خاندان تھے جن کی زمینیں جائیدادیں بھی تھیں، جن کے وسائل میں بھی کوئی کمیاں نہیں تھیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کو ترجیح دی تھی۔ اس وقت 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے صرف ایک نظریے کی بنیاد پر قربانی پیش کی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہمارے لیے ایک الگ اسلامی ریاست ہو جس میں ہم آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہو سکے۔ اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں تھا۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی نظریہ ہوتا تو یقیناً اس وقت بھی مسلمان کبھی اتحاد نہ کر پاتے۔ کسی کے ذہن میں سوشلزم، کمیونزم، دوسرے باطل نظریات نہیں تھے، سب مسلمانوں کے ذہنوں میں ایک ہی نقطہ تھا اور وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، اور ہندو ایک نجس، پلید، مشرک، لا الہ الا اللہ کی مخالفت پر قائم ہونے والا ملک ہے، لہذا ہماری اور ان کی آپس میں شراکت داری نہیں چل سکتی ہے۔ پھر پاکستان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے ساتھ اور مسلمانوں کی انتھک کوششوں، محنتوں اور بے شمار قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا۔ لیکن شاید آج ہمارے سامنے 47 والے حالات نہیں رکھے جاتے، ہمیں جان بوجھ کر ان حالات سے بے خبر رکھنے کی کوششیں کی گئیں کہ ان حالات کو نہ تو بیان کیا جائے نہ لکھا جائے۔ کیوں؟ تاکہ اس نئی نسل کے ذہنوں میں وہ حالات نہ آ سکیں کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا تھا۔ مجموعی طور پر 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ 20 لاکھ مسلمان ایک ملک کی خاطر قربان ہو گئے تھے، اور پھر وہ قربانیاں کس قدر دردناک ہیں، وہ مناظر کس قدر ہولناک ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آج کی نوجوان نسل اس وقت کے حالات کو، ان دنوں کی کیفیت کو پڑھ لیں تو شاید ہمارے ہاں یہ دھینگا مشتی نہ ہوتی 14 اگست پہ جو ہم کر رہے ہیں۔ آج ہم جشن آزادی کے نام پر جو فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، جو مرد و خواتین کا اختلاط جاری رکھے ہوئے ہیں، جو دوسروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو ہے وہ دوسروں کی نیندوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آج جس موسیقی پر ہم ناچ رہے ہیں، گاڑی پر پاکستان کا جھنڈا لگا کر، جشن آزادی مبارک کا نعرہ لگا کے، اندر انڈیا کے گانے لگا کر ہم یوں آزادانہ فاحشانہ انداز میں نہ پھرتے کہ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ ہندو درندوں نے کیا حالات کیے تھے۔ کاش اس وقت کی صورتحال آج میری آنکھوں کے سامنے رکھی گئی ہوتی، آج مجھے معلوم ہوتا 1947 کا 14 اگست شام کس خون میں لت پت تھا۔ ایک ایک واقعہ ہولناک ترین ہے۔
ایک ایک قصبہ جہاں سے 30 ہزار 40 ہزار لوگوں نے ہجرت کا آغاز کیا، اور پاکستان کی سرحد پر شاید ان میں سے کوئی ایک آدھا پہنچ پایا ہو جس نے وہ درد بھری داستان سنائی ہو کہ ہمارے 30 ہزار 40 ہزار کے قافلے کو کس طرح لوٹ پٹ کے کاٹ دیا گیا۔ آج ان بہنوں سے، ان بوڑھی ماں سے جنہوں نے 73 سال ہندوؤں کی غلامی میں یا سکھوں کے ناجائز بچے جننے میں گزارے، اگر ان میں سے کوئی بوڑھی ماں زندہ ہو تو پاکستان کا غیرت مند جوان جا کے اس سے پوچھے، ماں بتا تیری عزت و آبرو پہ کیا گزری ہے؟ تو نے پاکستان کا کیا دیکھا ہے؟ اپنے کٹتے ہوئے خاندان کو لٹتی برباد ہوتی عزتوں کو نیزوں اور تلواروں کی انیوں پر لہراتے اپنے بچوں کو تو نے دیکھ کے پاکستان بننے کی تمنا اپنے دل میں رکھی، اور پھر بھی آخر میں جب تیری عزت بھی تار کر دی گئی تو پیغام زندوں کو دے رہی تھی جو اگر پاکستان پہنچ جاؤ تو میں تو نہیں پہنچ سکی، میرا خاندان تو نہیں پہنچ سکا، میرا سلام ہی پاکستان کو پہنچا دینا۔ کتنی ایسی دلخراش یادیں آج بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں جس کو کافروں نے بھی ذکر کیا، مسلمانوں نے بھی بیان کیا کہ یقین کیجیے وہ شام کس قدر ہولناک تھی، کس قدر وہ قیامت خیز منظر تھا کہ دیکھنے والوں کے بھی دل کانپ جاتے تھے۔ ہم نے کیا دیکھا یہاں پر؟ ہم وہ بے حس اولاد ہیں کہ جو اپنے آباء و اجداد کی کمائی پر عیاشی کر کے ان کے مال و اسباب کو لوٹاتے ہوئے ذرا احساس نہیں کرتی کہ میرے ماں باپ نے کس تکلیف اور اذیت سے گزر کر میرے لیے یہ کمایا ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ماں باپ سے ملی ہوئی وراثت کا احساس کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اس ملک کا احساس نہیں جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں دی تھیں، اپنے بچے ذبح کروائے تھے، اپنی عورتوں کی عزتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے تار تار ہوتا ہوا دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے سامنے صرف عزتیں تار نہیں دیکھی تھیں، یقین کیجیے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اغوا ہوتا دیکھا تھا۔ مقصد ایک ہی تھا، ہم ایک ملک میں چلے جائیں جہاں پر ہم پہ ظلم نہ ہو، ہمیں اسلام، دین، نماز، روزے سے نہ روکا جائے۔ صرف ایک نظریہ، اس سے ہٹ کر کوئی نظریہ نہیں تھا، صرف ایک نظریہ کہ ہم ایک الگ ملک میں جو اسلام کے نام پر ہو، اسلام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ پھر ہم یہاں آئے، آج بھی جاؤ ان علاقوں میں، ان دیہاتوں میں جہاں مہاجرین آباد ہیں، ان میں سے آج بھی آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں گھر ایسے مل پائیں گے جن کی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیسری نسل بھی صحیح طریقے سے آباد نہیں ہو پائی ہے۔ ان سے پوچھئے پاکستان کی کیا قیمت تھی؟ میں اور آپ تو ٹھنڈے ایسیوں میں بیٹھ کے اعتراض کر دیتے ہیں جی پاکستان الگ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ کیا صلہ پایا ہم نے؟ اس سے بہتر تھا ہندوستان کی غلامی میں رہ جاتے، بہتر تھا۔ پوچھ آج کے ہندوستان کے مسلمانوں سے، بہتر تھا جنہیں آج 1947 یاد آتا ہے اور کہتے ہیں اس وقت کے مسلمان جنہوں نے ہجرت کی تھی حق بجانب تھے، کاش ہم بھی اس وقت قربانیاں دے کے ہجرت کر جاتے۔ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ ہاں بھائیو، آزادی ہم نے پائی ہے،
لیکن آزادی کو ہم قائم نہیں رکھ سکے تو یہ قصور 20 لاکھ قربان ہونے والے مسلمانوں کا تو نہیں ہے. یہ قصور تو میرا اور آپ کا کہ ہم اس نظریے پر نہ قائم رہ سکے نہ اپنے ملک کو کھڑا کر سکے جس نظریے پر یہ ملک بنا تھا, جس نظریے پر ہم نے وطن بدلا تھا. یا اپنوں کی بے حسی سمجھیں یا غیروں کی سازشیں, دونوں کار فرما ہے. آزادی ایک نعمت ہے بھائیو, لیکن ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکے. آزادی ایک نعمت ہے لیکن اس نعمت کی قدر ہم اہل پاکستان نہیں کر پائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلام قوموں کی آزادی کے لیے نبی بھیجے ہیں. موسیٰ پیغمبر علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے اللہ کی طرف سے باقاعدہ نبی رسول مقرر ہو کر آئے. فرعون کو آ کر کہا ارسل معی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج. اس نے کہا نہیں بھیجتا. راتوں رات قوم کو لے کر نکلے. فرعون نے پیچھا کیا, رب نے راستہ دیا, سمندر سے پار کروایا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزادی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کی غلامی سے مسلمانوں کو آزاد کرنا کروانا عین شریعت, عین اللہ کا قانون ہے. پھر اگر آزادی مل جائے تو اس پر کیا طریقہ کار اہل اسلام کا ہوتا ہے؟ میری اور آپ کی طرح موٹر سائیکل کی بانسریاں نکال کے پورے محلے کو سر پہ اٹھا لینا, گاڑیوں میں انڈیا کے فاحش بے حیائی کے گانے لگا کر گلی روڈوں پر نکل کے اپنے محب پاکستان ہونے کا ثبوت پیش کرنا, یا اپنی چھتوں کے اوپر ڈیک لگا کر پورے محلے کی نیند برباد کر کے یہ ثابت کرنا کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے. نہیں, انداز سیکھیے انبیاء علیہم السلام سے. اللہ کے نبی گئے نا مدینہ میں, صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہودی روزہ رکھتے, پوچھا کیوں؟ یہودیوں نے بتایا اللہ کے نبی, مسلمانوں نے پوچھا نا یہودیوں سے تو جواب ملا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن یعنی 10 محرم کو فرعون سے آزادی نصیب کی تھی, اور فرعون جو موسیٰ پیغمبر کے دشمن تھے ان کو غرق کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا اللہ کے شکرانے پہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انا احق بموسیٰ, میں موسیٰ علیہ السلام میں قربت زیادہ رکھتا ہوں, لہذا میرا زیادہ حق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں میں شریک ہوں. آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا, صحابہ کرام کو بھی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ تھا انداز انبیاء علیہم السلام کا دشمن سے آزادی کے بعد رویہ اللہ کے شکرانے کا. ام ہانی بنت ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن فرماتی ہے فتح مکہ کے موقع پر میں اللہ کے نبی کے ہاں وہ حاضر ہوئی جہاں اللہ کے نبی ٹھہرے تھے. کہتی ہے میں اندر گئی, اللہ کے نبی غسل کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر سائڈ پہ لٹکا کے اللہ کے نبی کے سامنے پردہ کیا ہوا تھا. میں نے جا کر سلام کہا, اللہ کے نبی نے پوچھا کون آئی ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی ام ہانی بنت ابی طالب, میں ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن ابو طالب کی بیٹی ہوں. فرمایا اہلاً مرحبا بام ہانی, ام ہانی تمہیں خوش آمدید ہو. فرماتی ہے میں بیٹھ گئی. اللہ کے نبی نے غسل مکمل کیا, آپ نے اپنے جسم پہ ایک کپڑا لپیٹا, آپ تشریف لائے. اشراق یا چاشت کا ٹائم تھا. عموماً اللہ کے نبی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. آج مکہ فتح ہوا
داشت کی 8 رکعتیں پڑھی. یہ 6 رکعتیں کس کی تھیں؟ مکہ کی فتح کی خوشی میں تھی. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو، ماننے والوں کو کیا سکھایا کہ خوشی ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت. اور جو ہم کر رہے ہیں نا، اسے اللہ کے نبی نے کن الفاظ میں یاد کیا؟ فرمایا صوتان ملعونان، 2 آوازیں بڑی ہی لعنتی آوازیں ہیں، لعنت کے قابل ہیں 2 آوازیں. مزمار عند الفرح، خوشی کے موقع پر موسیقی کی آواز لعنتی آواز ہے، اور رنت عند مصیبت، مصیبت کے وقت چیخ و پکار کی آواز لعنت کے قابل ہے. ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو سر ہاتھ پہ واویلا اور شور، ہائے وائے بہن، یہ میری اور آپ کی کیفیت ہے. اور ذرا سی خوشی پہنچتی ہے تو میں ہر ایک معاشرے کو کراس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. آج 14 اگست 2020، 73 سال پاکستان کی تکمیل کے میں اور آپ آئے، ہم سب محاسبہ کریں کہ ہم آزاد ہیں. ان 73 سالوں بعد ہم نے آزادی پائی تھی اسلام پر عمل کرنے کے لیے یا کافروں کی نقالی کرنے کے لیے؟ ہم نے آزادی لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے نقشہ قدم پر چلنے کے لیے، یا ایمانداری سے بتائیے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے بدماشوں کی نقالی کرنے کے لیے؟ کس کے لیے ہم نے پاکستان آزاد کروایا تھا؟ کس کے لیے 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی؟ کس مقصد کے لیے؟ تیری اور میری ماؤں کی، بہنوں کی چھاتیاں کاٹی گئی تھیں. کس مقصد کے لیے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں عزتیں بے آبرو کی گئی تھیں. کس مقصد کے لیے ہزاروں بچوں کو چھلنی کیا گیا تھا؟ کس مقصد کے لیے؟ وہ مقصد آج ہم بھول بیٹھے تو پھر نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ سورت حج کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی. اللہ نے 2 چیزیں یہاں پر بیان کی کہ جو مظلوم ہوتے ہیں اللہ ان کی آزادی کا راستہ خود بنا دیتا ہے، ان کی مدد نصرت تائید کرتا ہے، انہیں اللہ سبحانہ و تعالی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، اور ایسے مظلوموں کی مدد کرنے والوں کی بھی اللہ خود مدد کرتا ہے. لیکن جرم کیا ہو؟ صرف لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پر اگر کوئی وطن سے بے وطن کر دیے جائیں تو اللہ انہیں جگہ دیتا ہے. سورت انفال میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اس وقت کو یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، ہر وقت کھٹکا رہتا کہ کب دشمن آئے تہتے کر کے چلا جائے. نہیں یقین آتا تو 48 کی جنگ کو یاد کر لو، پھر 65 کو یاد کر لو، 71 کو یاد کر لو. تمہاری میری کیفیت، ہمارے آباء و اجداد کی کیفیت یہی تھی. ان یتخطفکم الناس، ابھی دشمن آ کے تہ تہ کر کے چلا جائے گا. فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھہرنے کی جگہ دی. وأیدکم بنصرہ، اللہ نے تمہاری مدد اور نصرت اور تائید کی، اللہ نے کی. ان نعمتوں کو اپنے سامنے رکھو. ان نعمتوں پر بھائیو آئیے ہمیں بھی اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ قربانیوں کے صلے میں، محنتوں کوششوں کے صلے میں آزادی تو مل گئی، لیکن میری اور آپ کی ناشکریوں
گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کہیں میرا اور آپ کا بھی حال وہی نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کا ہوا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ کے نبی اگر یہ اس دین سے، جس دین کے مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا، ہٹ جائے، نافرمانی بغاوت پر اتر آئے، تو ان کے سامنے بیان کر دو نا پہلی قوموں کے حالات۔ انہوں نے بھی تو جھٹلایا تھا رب کے دین کو، پھر کیا انجام ہوا اسے قرآن میں پڑھ لو۔ اس لیے آگے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پھر ان کی عقلیں ہوتی، کوئی عقل سے کام لیتے، پھر حالات کا جائزہ لیتے، او آذان یسمعون بہا، پھر یہ کان رکھتے جس سے حالات و واقعات کو سن پاتے۔ فإنها لا تعمى الأبصار، حقیقت تو یہ ہے، یہ جو حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے نا، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں، ولكن تعمى القلوب، بلکہ یہ تو دلوں کے اندھے ہیں، التي في صدور، جو دل سینوں میں دھڑکتے ہیں نا، یہ دلوں کے اندھے ہیں، آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن دل سے ماننے کو تیار نہیں۔ یہ انجام کہیں میرا اور آپ کا بھی نہ ہو جائے۔ کافر اسی سازش میں 73 برسوں سے لگے ہوئے ہیں، صبح ہو کہ شام پاکستان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا جائے۔ بگانے لگے ہیں، ہمارے اپنے اندر سے کھڑے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کے پراپوگنڈوں کا شکار ہیں، اپنی تاریخ کا مطالعہ بھول گئے، قربانیاں یاد نہ رہیں۔ آج پھر ضرورت ہے پاکستان کے دفاع، پاکستان کے بقا، پاکستان کے اسلامی تشخص کے بقا اور اس کے اندر نفاذ اسلام جس مقصد کے لیے یہ بنا تھا اسے دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے ضرورت ہے آج سے 73 سال پیچھے جا کے ہم پاکستان بننے کے حالات کو بھی اور ان واقعات کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں جو پاکستان بنتے وقت حالات پیش آئے تھے، پھر اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ، آج مظلوم قوموں میں کیا حالت اور کیفیت ہے، تو نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، اس پر اللہ کا شکر کریں، شکر سجدہ بجا لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی محنت اور کوششیں جاری رکھیں کہ اگر یہ چھن گیا تو شاید ہمیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور وہ مقصد جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا، اللہ اس مقصد کی بالادستی اس ملک میں فرمائے، اور جو چاروں طرف سے خطرات میں گھرا ہے اللہ ہمیں اس کا محافظ بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔